الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے، خاص طور پر میڈیا یا سوشل میڈیا پر، کہ کوئی بھی ایشو ہو تو ان ریلیونٹ جو شخصیات ہوتی ہیں وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں، وہ دانشورانہ رائے جو ہے وہ دینا شروع کر دیتی ہیں بجائے عوام تک حقائق پہنچانے کی۔ تو آج میں پاکستان کے سینئر ترین ایک صحافی کہہ لیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سیاست پر گرپ ہے اور خاص طور پر جو میڈل ایسٹ کی سیاست ہے اس پر کافی زیادہ عبور ہے، ان کے ہاں پہنچا ہوں تاکہ سعودیہ، ترکی، ایران، پاکستان اور جو خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے یہ سمجھ سکیں کہ آیا یہ مسئلہ ہے کیا اتنا ہی سادہ مسئلہ ہے کہ جتنا ہمیں دیکھنے یا سننے کو مل رہا ہے۔ تو رؤف طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ جی محسن، بڑی مہربانی۔ سر آپ نے کافی عرصہ جدہ میں بھی گزارا ہے، تقریباً 12 سال۔ بتائیے گا یہ اتنا آسان ہے سعودیہ کو چھوڑنا؟ اور نہیں، یہ بڑا مشکل ہے جی، اور اگر میں تھوڑا سخت لفظ استعمال کروں تو یہ خودکشی والا اقدام ہوگا۔ محض اس لیے نہیں کہ سعودی عرب جو ہے حرمین کی وجہ سے اور مقدس مقامات کی وجہ سے اور حج اور عمرہ اور زیارت مسجد نبوی اور روضہ رسول کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر آپ خالص دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، اکانومی کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں اور سفارتی لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پاکستان سعودی عرب سے قطع تعلق کر لے۔ دیکھیں، جہاں تک ایران اور عربوں کا تعلق ہے، یہ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہے۔ تصادم کی، عرب اور عجم کی کشمکش کی جتنی تاریخ پرانی ہے وہ اسی کشمکش کی تاریخ ہے۔ پاکستان کا اس میں کمال یہ رہا ہے جی، ہماری سفارتکاری کا۔ ہمارے ہاں اگرچہ فوجی ادوار بھی رہے، ضیاء اللہ کا طویل عرصہ ہے مثلا، سب سے زیادہ 11 سال کا، باقی سول حکومتیں ہیں، تو اس میں بھی عربوں کی اور عجم کی، عرب کی اور ایران کی کشمکش تو موجود تھی۔ ہماری تھوڑا سا بتائیں، ترکی اس میں فیکٹر ایک الگ سے وہ ایک دوسرا فیکٹر آتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہماری یعنی حکومتوں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے وہ ٹائٹ روپ واک ہوتی ہے نا، تنے ورثے پہ چلنا، یا پلسرات کا سفر، یا خنجر کی دھار پہ آپ سفر کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی بات تھی کہ ایران سے اگرچہ ہمارے معاشی اور اقتصادی مفادات تو اتنے گہرے نہیں تھے جتنے عربوں کے ساتھ ہیں۔ مثلا اب بھی جبکہ خود سعودی عرب کی اپنی معیشت مسائل سے دوچار ہے، آپ کے 32-35 لاکھ افراد وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں۔ یو اے ای کا یہی معاملہ ہے جو عملاً جسے سعودی عربی کی ایکسٹینشن سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا آپ کے 45-50 لاکھ لوگ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، اور آپ کا باہر سے جو زر مبادلہ آتا ہے، فارن ایکسچینج، اس کا مور دین 50% اس خطے سے آتا ہے جی، ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے لیے۔ پھر ہمیں OIC میں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف فورمز پہ ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب، تو انہیں ہم اپنی جیب میں سمجھتے تھے اپنے بھائی ہونے کی وجہ سے۔ اب دوسری طرف ایران کا معاملہ جو ہے وہ اگرچہ اس سے ہمارے معاشی مفادات اتنے گہرے نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور اگر اسے آپ فرقہ وارانہ لحاظ سے نہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ ایران میں ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں، ان کا عقیدہ، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہاں بھی رہتی ہے، اس عقیدے کے لوگ۔ پھر وہ ہمارے پڑوسی ہیں، سرحد کے اس پار ہے۔ سب سے پہلے جن ملکوں نے پاکستان کو تسلیم کیا ان میں ایران بھی تھا۔ ایران وہ ملک ہے کہ جس نے 65 کی وار میں، 71 کی وار میں، جب شاہ کا دور تھا، پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی اور تعاون کیا۔ اب ہم سعودی عرب کو اور ایران کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ اصل میں ایران سے دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سعودی عرب کے خلاف ہیں، اور سعودی عرب سے دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایران سے دوستی کی کاسٹ پہ ہے۔ چنانچہ عرب اور عجم، عرب اور ایران ہماری اس مجبوری کو سمجھتے تھے، اور ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں حریف طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ یکساں سطح پہ نبھائے۔ جہاں تک ترکی کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ کا ایک دور تھا، اور خلافت عثمانیہ جو ہے اس میں یہ عرب ریاستیں جو تھی اس دور کا عرب جو تھا، جو بعد میں پھر عراق کا مکمل ملک بن گیا، شام کا مکمل ملک بن گیا، سعودی عرب ایک ملک کی صورت میں ابھرا، جارڈن ایک ملک کی صورت میں ابھرا۔
جبکہ اس وقت ان کی حیثیت زیادہ صوبوں کی تھی. تو ترکی کے اور عربوں کے مسائل اور طرح کے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ مسئلہ عالم اسلام کی چودراہٹ کا بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس موقع پہ جب یہ تینوں مسلمان طاقتیں جو ہیں ان میں رقابت جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے روز بروز, ہماری ڈپلومیسی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہی تنے ہوئے رسے پہ کامیابی کے ساتھ چلتے رہیں اور گرنے نہ پائیں. سر, ترکی, سعودیہ, ایران, جیسا آپ نے کہا کہ یہ عالم اسلام کی چودراہٹ کا بھی تعلق ہے. پاکستان ایٹمی سپر پاور ہے, پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اب یہ چودراہٹ پاکستان کے پاس ہے یا پاکستان ایک بڑے اچھے طریقے سے پلے کر سکتا ہے یا موقع گوا دیا گیا ہے, جو شاہ محمود قریشی کا بیان ہے؟ ایران تو ایسا چودراہٹ کا دعوے دار نہیں ہے. وہ ویسے یعنی ایک خود کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ خطے میں بڑی تہذیب کے طور پہ, اور چونکہ ان کے تہذیب بھی اختلافات بھی ہیں ترکوں کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ, اور تاریخ میں جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں, تو چودراہٹ کا تو ایران اس عالم اسلام کی چودراہٹ کا خواب تو نہیں دیکھتا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس خطے میں ایران والا عقیدہ رکھنے والوں کی بڑی تعداد ہے, بحرین میں بھی ہے, جارڈن میں بھی ہے, ایون سعودی عرب کے یہ جو دمام وغیرہ کے علاقے ہیں ان میں بھی ہے. لیکن وہ چودراہٹ کی جو کشمکش آپ سمجھے نا, وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکوں میں اور عربوں میں ہے, سعودی عرب میں. پاکستان جو ہے یہ اصل میں جب وجود میں آیا تو یہ فطری طور پہ عالم اسلام کا لیڈر تھا. دنیا کی یعنی انڈونیشیا کی آبادی شاید ہم سے زیادہ تھی اس وقت, لیکن اپنے وسائل کے لحاظ سے پھر خطے میں, دنیا میں, اور اس خطے میں اس کا جغرافیائی محل وقوع جو ہے اس لحاظ سے اور باقی کچھ اور عوامل کی وجہ سے پاکستان کو عالم اسلام کا لیڈر سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ترکوں کی خلافت عثمانیہ عظیم الشان ہونا وہ اپنی جگہ ہے, اور ملیشیا اگرچہ ایک بڑی طاقت بنا مہاتیر محمد کے دور میں, لیکن اس نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا کہ وہ کوئی عالم اسلام کی قیادت کرے گا. تو میرے خیال میں ہم ترکوں کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ عالم اسلام کی لیڈرشپ کے حوالے سے تو کوئی رقابت میں نہیں ہے. ہم فطری طور پہ 20-22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. ایسٹ پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی آج کا پاکستان جو ہے نیوکل پاور بھی ہے الحمدللہ. اقتصادی مسائل ہمیں درپیش ہیں, اس لیے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اکنامک جائنٹ جو ہوتا ہے, جو معاشی دیو ہوتا ہے, دیو جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکلی پگمی نہیں ہو سکتا, سیاسی لحاظ سے وہ بونا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہوگا. تو ہمیں اقتصادی مسائل بدقسمتی سے ہمارے یہاں پیدا ہوتے رہے ہیں. سر, پاکستان اسرائیل کے لیے اگر اسلامی ممالک میں دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے بڑا تھریٹ ہے, کیونکہ پاکستان جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ عالم اسلام کا لیڈر, تو اسرائیل کیا کچھ پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے اگر سعودیہ, آپ کیا ان فیوچر کیا دیکھ لیں؟ نہیں دیکھیں, اسرائیل جو ہے نا اس کی فطری خواہش جو ہے وہ تو انڈیا کو پریفر کرے گا پاکستان کے مقابلے میں, اور ہمارے بعد پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں, اسرائیل اور انڈیا کا گاٹھ جوڑ تو ہمارے خلاف رہا ہے. وہ جب ہم ایٹمی دھماکے کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے, فیصلہ کر رہے تھے, اور چاغی میں سامان وغیرہ بھی پہنچا دیا گیا تھا, تو یہ خبریں آئیں کہ باقاعدہ یعنی اسرائیلی طیارے جو ہیں, آپ کو معلوم ہے نا کہ عراق کا ایٹمی پلانٹ انہوں نے تباہ کیا تھا ایران عراق وار کے دوران, تو اس کا کافی تجربہ ہے اس طرح کی تخریب کاری اور دہشت گردی کرنے کا اسرائیل کو. تو انہوں نے یہ خبریں بھی آئی تھی کہ اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں پہنچ گئے ہیں, اور ان پہ وہ رنگ بنگ بدلا جا رہا ہے, اور سارا اس پہ پاکستان نے امریکہ کے ذریعے وار بھی کیا تھا. کہ تجربہ تو ہم نے خیر کرنا ہی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تجربہ ایک اور طرح کے تجربے کی صورت میں ہو. تو فلسطینیوں کا بھی یہ معاملہ رہا ہے جی کہ یاسر عرفات جو تھے وہ پاکستان کے مقابلے میں عموماً انڈیا کو پریفر کرتے تھے کہ ایک بڑا ملک ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں. لیکن اسرائیل جو ہے نا وہ پاکستان کا خیر خواہ تو نہیں ہو سکتا جی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں گے تو اسرائیل کی طرف سے خطرات کم ہو جائیں گے,
اس لیے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی دشمنی رہنی ہے تو اسرائیل تو انڈیا ہی کو پریفر کرے گا جب بھی کوئی فیصلہ کن معاملہ آئے گا. بہت شکریہ سر. جی رؤف طاہی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ان سے گفتگو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جدہ میں 12 سے 13 سال جرنلزم کرتے رہے ہیں اور اب بھی پاکستان کا ایک بڑا میڈیا گروپ ہے دنیا اخبار، وہاں پر اپنے تجربات پر مبنی کالم لکھتے رہتے ہیں. تو ان سے آئندہ بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.